अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज है संडे, बच्चों की भी छुट्टी है और मेरी भी। आज ना बच्चों को जल्दी उठाने की फ़िक्र है और ना ही वॉक पर जाने की जल्दबाज़ी। लेकिन एक आदत ऐसी है जिसे मैं कभी छुट्टी देना नहीं चाहती और वो है फ़ज्र की नमाज़। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे फ़ज्र का और हर 5 वक़्त की नमाज़ का आदी बना दे। आमीन। और मेरी दिल से एक दुआ ये भी निकलती है कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सुबह का आगाज़ फ़ज्र से कराया है, उसी तरह मेरे हर व्लॉग की शुरुआत भी हमेशा तेरे ज़िक्र और तेरी इबादत से होती रहे। मुझे इस नेकी पर कायम और दायम रख और कभी अपने से दूर न करना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की है कि जिस दिन की शुरुआत अल्लाह के सामने सजदा करके होती है ना, उस दिन की थकान भी हल्की लगती है और दिल में एक अजीब-सा सुकून उतर जाता है। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से लम्हे कैमरे में कैद करते हैं, तो क्यों ना सबसे खूबसूरत लम्हा वही हो जब हम अपने अल्लाह के सामने खड़े हों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत हो, दिलों में इत्मीनान हो और हर दिन रहमतों के साए में गुजरे, तो आइए अपनी सुबह को फजर से जोड़ लीजिए। अल्लाह पाक हम सबको फजर की पाबंदी नसीब फरमाए, हमारी नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाए, हमारे घरों में सुकून, बरकत और मोहब्बत अता फरमाए और हमें आखिरी सांस तक अपनी इबादत पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अपने दिन का आगाज़ और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं घर का काम करते करते आप सबसे अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर कर रही हूँ जो मैं हर दिन अपनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों ने मेरी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाया है। अगर इनमें से एक भी आदत आपको अच्छी लगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो बनाना वसूल हो गया। आदत नंबर 1, मैं अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करती हूँ। मेरे लिए सुबह का टाइम जो है सबसे ख़ास होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने अल्लाह ताला को याद करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद नमाज़ अदा करती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब दिन की शुरुआत सुकून और इबादत से होती है ना, तो पूरे दिन का काम भी हल्का लगता है। पहले ना कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देती थी। फिर जल्दी-जल्दी काम करने पड़ते थे और शाम तक थकान इतनी ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह कुछ मिनट अपने रब को याद करूँ और फिर घर के काम स्टार्ट करूँ। मुझे लगता है कि एक होममेकर सिर्फ़ घर को ही नहीं सँभालती है बल्कि पूरे घर का माहौल भी बनाती है। अगर हमारा दिल मतलब सुकून से होगा तो उसका असर पूरे हमारी फैमिली पर ही भी पड़ेगा। अब चलते हैं आदत नंबर 2 की तरफ। मैं अपने घर को थोड़ा-थोड़ा साफ रखती हूँ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि घर तभी साफ होगा जब पूरा दिन सफाई की जाए। लेकिन मेरा तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम कर लूँ। अगर आज जैसे मैंने किचन को अच्छे से साफ कर लिया, तो कल कोई अलमारी देख लूँगी। अगर आज मैंने अच्छे से फर्श को साफ कर लिया है, तो कल किसी और जगह ध्यान दे दूँगी। इससे काम का बोझ भी कम लगता है और घर भी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देता है। आदत नंबर 3, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ। आजकल सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हमें बहुत खूबसूरत घर, महँगे सामान, परफेक्ट ज़िंदगी दिखाई देती है। पहले कभी-कभी मैं भी सोचती थी कि काश मेरा घर भी कुछ ऐसा ही होता, मेरे पास भी ऐसा ही गार्डन होता, मेरे पास भी कुछ इस तरीके के मतलब पेट होते नहीं है वो, तो मेरे पास भी होते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर इंसान की जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। आज बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा घर कल से थोड़ा बेहतर हो जाए। अगर आज मैंने एक छोटी-सी जगह भी अच्छे से मुनज़्ज़म कर ली, तो वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मुझे लगता है कि एक अच्छी होममेकर वही है जो अपने घर को प्यार से सँभाले, ना कि दूसरों से मुकाबला करे। बस एक यही सोच मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आदत नंबर 4, मैं हर दिन एक छोटी-सी प्लानिंग करती हूँ। मैं कोई बड़ी डायरी या बहुत मुश्किल प्लान नहीं बनाती, बस सुबह या रात को ना दिल में एक बात जो है ना वो सोच लेती हूँ कि आज कौन-कौन से मुझे काम जो है ना ज़रूरी काम वो पूरे करने हैं।
سم ٹائمس نا ایسا ہوتا تھا پہلے، کبھی کبھی نا میں بنا پلان کیے تھے کہ کام شروع کر دیتی تھی صبح سے ہی، کبھی کچن کا، کبھی کپڑے، کبھی الماری، اور شام تک لگتا تھا کہ پورا دن کام کیا لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کیا۔ اب میں پہلے سے سوچ لیتی ہوں کہ آج کون سے کام ضروری ہوں تو دن تھوڑا آسان لگتا ہے اور بے وجہ کی بھاگ دوڑ بھی کم ہو جاتی ہے۔ عادت نمبر 5، میں اپنے گھر کو پیار سے سنبھالتی ہوں، مجبوری سمجھ کر نہیں۔ سچ کہوں تو گھر کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اسے بوجھ سمجھنے کے بجائے اپنی فیملی کی ذمہ داری اور پیار کا حصہ مان۔ جب میں کھانا بناتی ہوں یا گھر کی صاف صفائی کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اس سے میرے اپنوں کو آرام ملے گا۔ یہی سوچ میرے کام کو ہلکا بنا دیتی ہے۔ ویسے آج میں آپ سب کو اپنی ایک پیاری سی دوست سے بھی ملوانا چاہتی ہوں۔ ان کا نام عالیہ ہے اور ان کے چینل کا نام ہے عالیہ زبیری ورلڈ۔ یہ کیرل میں رہتی ہیں اور میری بہت اچھی دوست ہیں۔ آج جو خوبصورت گارڈن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انہی کا ہے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے بہت پیار اور محنت سے اسے سجایا ہے۔ اگر آپ کو ہوم میکر لائف سٹائل، کوکنگ، DIY اور گھر کی چھوٹی چھوٹی کریٹیو چیزیں پسند ہیں تو ایک بار ان کے چینل پر ضرور جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہاں کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے۔ اور دیکھیے، میرا ماننا ہے کہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی محنت کو آگے پہنچانا بھی ایک نیک کام ہے۔ اگر ہماری چھوٹی سی کوشش سے کسی کا بھلا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے عالیہ سسٹر کو ڈھیر ساری دعائیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار ان کے چینل پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر ان کا کانٹینٹ پسند آئے تو انہیں اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عادت نمبر 6، میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے نئی ریسیپیز سیکھنا اچھا لگتا ہے، کبھی کوئی نیا صفائی کا طریقہ، کبھی گھر سجانے کا چھوٹا سا آئیڈیا۔ میرا ماننا ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہر ہفتے ایک نئی چیز بھی سیکھ لیں تو سال بھر میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں پر انم سے سیکھ رہی ہوں کہ چاپ کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ دین اور ذائقہ میری یہ بھی ایک فرینڈ ہے، تو آپ لوگ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ عادت نمبر 7، میں فضول خرچی سے بچنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ آج کے ٹائم میں بچت کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی سامان خریدوں، جو چیز گھر میں ہے پہلے اس کا استعمال کروں۔ اس سے پیسے بھی بچتے ہیں اور چیزیں بھی بیکار نہیں جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ایک اچھی ہوم میکر کی عادت ہے۔ عادت نمبر 8، میں اپنے گھر کی تلنا کسی اور کے گھر سے بالکل نہیں کرتی۔ سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت گھر دیکھتے ہیں۔ گھر میں بہت اچھے ڈیکوریشن بھی کرا ہوتا ہے، بہت اچھے مہنگے فرنیچر ہوتے ہیں، کچن میں بہت خوبصورت برتن ہوتے ہیں، بہت خوبصورت آج کل تو بہت چیز ایسی آ رہی ہیں۔ تو میرا سوچنا ہے کہ ہر کسی کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اگر میرا گھر صاف ہے، میرے فیملی میں سکون ہے اور میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے گھر کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں، کسی اور جیسا بنانے کی نہیں۔ اچھا، ان پوائنٹس کے علاوہ نا میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی نا ہماری زندگی میں کچھ لوگ مسکراتے ہوئے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور جو ان کے لیے تو شاید مذاق ہوتی ہیں لیکن سننے والے کے دل میں نا دیر تک رہ جاتی ہیں۔ اور مجھ سے بھی کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ارے تم تو ہماری کاپی کرتی ہو، اور پھر فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے ارے یہ تو مذاق تھا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی پسند، اپنا ذوق اور اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دو لوگوں کی پسند ایک جیسی ہو سکتی ہے، ایک ہی رنگ پسند آ جائے، ایک جیسا ڈیزائن پسند آ جائے، یا گھر کی کوئی چیز ملتی جلتی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے۔ اگر ہماری کوئی بات کسی کے دل کو ہلکا سا بھی چبھ جائے تو شاید ہمیں اپنے لفظوں پر تھوڑا غور کر لینا چاہیے
کیونکہ اچھے الفاظ رشتوں میں محبت بڑھاتے ہیں اور انجانے میں کہے گئے جملے کبھی کبھی فاصلے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک دوسرے کی پسند کی قدر کریں، حوصلہ بڑھائیں اور دعا دیں۔ دنیا میں محبت بانٹنے والے لوگ پہلے ہی کم ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان سے ایسی بات نکلے جو کسی کا دل خوش کر دے، نہ کہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق اور میٹھی زبان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عادت نمبر 9، میں اپنی فیملی کے لیے ٹائم ضرور نکالتی ہوں۔ گھر کے کام ضروری ہیں لیکن اپنی فیملی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی چائے پر بیٹھ کر باتیں کرنا، بچوں کی باتیں سننا یا فیملی کے ساتھ تھوڑا سمے بتانا، یہ پل دوبارہ نہیں آتے۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے اپنوں کے لیے بھی ٹائم ضرور نکالوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم چاروں ساتھ میں بیٹھے، گرما گرم سموسے ہم نے کھائے، میٹھی سوٹ تھی اور ساتھ میں ٹماٹر کیچپ بھی تھی۔ یقین مانیے کھانے کا اصلی مزہ صرف ٹیسٹ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر دو باتیں کرنے میں ہوتا ہے۔ بچوں کی ہنسی، چھوٹی چھوٹی باتیں اور فیملی کے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت، یہی تو اصلی نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ چلیے کچن کا بھی کام نپٹا ہی لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ برتن سنک میں پڑے میں نے چھوڑ دیے نا تو دیکھتے دیکھتے پورا سنک کب بھر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اور پھر کام بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے میں نے وہیں کے وہیں ہی برتن دھو دیے، کچن صاف کر دیا۔ اب دل بھی ہلکا ہے اور صبح اٹھ کر ایک صاف ستھرا کچن دیکھ کر بھی سکون ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی گھر کو آسان بناتی ہیں اور زندگی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہمیشہ برکت، سکون اور محبت قائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عادت نمبر 10، میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے حساب سے یہ میری سب سے پیاری عادت ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں بھی ہوتی ہیں، میری زندگی میں بھی ایسے دن آتے ہیں جب تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو میرے مطابق نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی فیملی دی ہے، گھر دیا ہے، دو پیارے پیارے بچے دیے ہیں، روزی دی ہے اور اتنا کچھ دیا ہے جس کے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو میری عادت ہے میں چلتے پھرتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر احسان کہتی ہی رہتی ہوں، اور یہ بہت اچھی عادت ہے میرے حساب سے۔ اور جب انسان شکر گزار رہتا ہے تو دل میں بھی سکون رہتا ہے اور ہمت بھی بنی رہتی ہے۔ یہی کوشش میں ہر دن کرتی ہوں کہ شکایت کم کروں اور شکر زیادہ کروں اپنے اللہ کا۔ تو اللہ تیرا شکر احسان ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے یا اللہ۔